گردی کے جگہ اور اڈا بتاتے ہیں. ان کو یہ بتانا ہوگا کہ آج جس کرسیوں پر تم بیٹھے ہو, جہاں سے تم فیصلے لیتے ہو, آج جس پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے تم ڈیسیزن لیتے ہو, تم فیصلے سناتے ہو, جن عدالتوں کی کرسیوں پر بیٹھے ہو, یہ ان مدارس کی دین ہے. انہی مدارس کے پڑھنے والوں نے, انہی بوریا میں بیٹھنے والوں نے, اسی زمین پر بیٹھنے والوں نے اپنی قربانیاں دے کر کے, اپنے پرانوں کی جو آہوتی دے کر کے اس ملک کو آزاد کر کے تمہاری کرسیوں تک تم کو پہنچایا ہے. جب یہ میسج, یہ پیغام ہم سرکاری دفتروں سے ان تک پہنچا دیں گے جو اسلام دشمن ہیں, جو مسلمانوں کو ٹیررسٹ اور دہشت گرد بتاتے ہیں, جو مدارس کو ٹیررسٹ اور دہشت گردی کے جگہ اور اڈا بتاتے ہیں, ان کو یہ بتانا ہوگا کہ آج جس کرسیوں پر تم بیٹھے ہو, جہاں سے تم فیصلے لیتے ہو, آج جس پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے تم ڈیسیزن لیتے ہو, تم فیصلے سناتے ہو, جن عدالتوں کی کرسیوں پر بیٹھے ہو, یہ ان مدارس کی دین ہے. انہی مدارس کے پڑھنے والوں نے, انہی بوریا میں بیٹھنے والوں نے, اسی زمین پر بیٹھنے والوں نے اپنی قربانیاں دے کر کے, اپنے پرانوں کی جو آہوتی دے کر کے اس ملک کو آزاد کر کے تمہاری کرسیوں تک تم کو پہنچایا ہے. یہ مدرسوں کا دین ہے. اگر مدرسہ باقی ہے تو یہ دیش باقی ہے. مدرسے نہیں رہیں گے, علماء نہیں رہیں گے, تو یاد رکھنا یہ دیش پھر غلامی کی زنجیر میں چلا جائے گا. آج یہ غلام پھر ہو رہا ہے, آج یہ کرپٹ ہو رہا ہے, کرپشن یہاں ہے, کرائم ہے, جرائم ہے, نفرت کی بیج بوئی جا رہی ہے. آج اگر اس کو کوئی دور کر سکتا ہے تو یہی مدرسے والے دور کر سکتے ہیں, اور پھر اس کو کرپشن کی غلامی سے, اس کے کرائم کی غلامی سے, اس کے جھوٹ کے دلدل سے, اس کے تاریخ کے مٹانے والوں کے دلدل سے یہی علماء اور یہی مدرسے والے اس کو نکال کر کے پھر اس ملک کو پاک اور صاف ستھرا کر کے جو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی صلاحیت یہی رکھتے ہیں. انہی کا جگر ہے. تم بولڈوزر چلا کے گھروں کو توڑنے والوں, مدرسوں کو توڑنے والوں, کان کھول کر سن لو, ہم اس سے ڈرنے والے نہیں ہیں. ہماری ہسٹری پڑھو, اتہاس پڑھو. ہم کو توپوں میں باندھ دیا گیا تھا اور توپ چلا کر کے ہمارے جسم کے, ہمارے شریر کے چیتھڑے اڑا دیے گئے تھے, لیکن جنگ آزادی سے ہم اس کے اعلانوں سے پیچھے نہیں ہٹے تھے. ہمارا اتہاس یہ ہے. تم بلڈوزر چلا کے ہمیں کیا ڈراتے ہو, کیا پیغام, کیا میسج دیتے ہو؟ ارے ہم تو وہ ہیں, تم جیلوں میں ڈال کے ڈراتے ہو. ارے ہمارا اتہاس پڑھو. ارے یہ تو اس ملک کا, اس دیش کی خوش نصیبی ہے کہ ہم اتہاس ہم نے لکھا ہے. ہم اتہاس اس ملک کا, اس دیش کا لکھ رہے ہیں, اور کل بھی اس دیش کا اتہاس لکھیں گے. اور ہم ملک کے وفادار ہیں, اس لیے اتہاس ہم لکھتے ہیں. تم ملک کے, اس دیش کے غدار ہو, اس لیے تم اتہاس کو مٹانے چلے ہو. کہیں نام مٹاتے ہو, کہیں نام ہٹاتے ہو. ارے ہم تو نام لکھنے والے ہیں, لکھا ہے, لکھتے رہیں گے, مرتے دم تک اتہاس لکھیں گے اور اس ملک کا سر اونچا کریں گے. ہم وفادار ہیں. تمہارے غدار کہنے سے ہم غدار نہیں ہو سکتے. غداری یہ ہے کہ اس کے آئین کو برباد کیا جائے, اس کے دستور کو برباد کیا جائے, اس کی تاریخ کو مٹایا جائے, اس کے اتہاس کو مٹایا جائے, اور اس دیش کو آزادی کا جو ہے شربت پلانے والا, آزادی کا امرت پلانے والوں کو آج تم ملک کا دشمن قرار دیتے ہو. یہ تمہاری بدنصیبی ہے, یہ تمہاری غداری ہے, اور اس دیش کی بدنصیبی ہے کہ تم جیسے بددار لوگ اس دیش کے وفادار بن بیٹھے ہو. یہ مدارس کی دین ہے, انہی دینی اداروں کا دین ہے, انہی علماء کا دین ہے, انہی پھٹے پرانے پہننے والوں کی دین ہے کہ یہ گدڑیوں میں بیٹھ کر لال ہے, یہ گدڑیوں میں بیٹھ کر لال ہے, یہ پھٹے پہن کر کے جگر مضبوط رکھتے ہیں اور ہر آندھیوں کا مقابلہ کرتے ہیں. انشاءاللہ ایمان اس قلب میں ایسا اللہ نے سما دیا ہے کہ مرتے دم تک اپنے ایمان کی, اپنے دین کی, اپنے قرآن کی, اپنے اسلام کی, اپنے مدارس کی ہم حفاظت کریں گے. ہم رہے نہ رہے, آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اسی مضبوطی کے ساتھ کھڑا رہنا. تم کھڑے رہے تو کوئی مائی کا لال نہیں ٹھہرا ہے جو تمہارے سامنے کھڑا ہو سکے, اس لیے کہ تم بحیثیت مسلمان کے کھڑا ہونا, اور جب تم اس پر نگاہ ڈال دو گے مومنانہ نگاہ, تو نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں.
निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। मोमिन बनकर निगाह डालना, चोर बनकर मत डालना, ज़िनाकार बनकर मत डालना, झूठा बन के मत डालना, गद्दार बन के मत डालना, तो किसी का माल हड़प कर मत डालना, बल्कि सच्चा और पक्का मुसलमान बनकर डालना। तो इंशाअल्लाह जिस दिन हम मोमिन बन जाएंगे उस दिन दुनिया हमारे कदमों में होगी और दुनिया पर हम होंगे, और उस दिन अल्लाह हमारी दुआएं कबूल करेगा और ये हालात बदल जाएंगे। इसलिए इन मदारिस को अपने माल, अपने जान, अपनी बात, अपने मशवरे से भरपूर मदद करो। जब आवाज दिया जाए इसको जिंदा करने के लिए अपनी जिंदगी देनी पड़े तो दे दो, लेकिन इसको जिंदा रखना। ये बचेगा, ये बाकी रहेगा तो आने वाला वंश मुसलमान होगा, मोमिन होगा, वरना पता नहीं क्या क्या होगा। और याद रखना, इन मदारिस के उलमा को कुछ मत कहना, कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे कहने से। जिनके कहने से फर्क पड़ता था उन्होंने कह दिया है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में का बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। ये दामन फैला के जो तुमसे भीख मांगते हैं ये भिखारी नहीं है, ये तुम्हारे मोहसिनीन है, तुम पर एहसान करते हैं कि भीख मांगकर तुमसे लाते हैं, वरना तुम्हारे बच्चों का पॉकेट खर्च जितना है, स्कूल खर्च जितना है, उतना इनकी तनख्वाहें भी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि इनको बिजनेस करना नहीं आता, इनको तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक बिजनेस करने आता है। अगर ये बिजनेस पे आ जाएं, ये तिजारत पर आ जाएं, तो तुमसे बेहतर बिजनेस करेंगे, फाइनेंशियल पोजीशन तुमसे ज्यादा इनका मजबूत रहेगा और इनके बाल बच्चे तुमसे ज्यादा खुशहाल रहेंगे। तुम इनकी फाइनेंशियल पोजीशन को देख नहीं सकोगे, इतनी बुलंदी पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि तिजारत ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक करेंगे। लेकिन ये इनकी कुर्बानी है, ये कुर्बानी है कि ये दामन फैलाकर भीख मांग मांग कर कम कम तनख्वाहों पे तुम्हारे जनरेशनों का, तुम्हारे वंशों की ईमान की हिफाजत की फिक्र में घुलते हैं और इसीलिए जीते हैं। ये तुम्हारे मोहसिन है, ये बददयानत नहीं है, ये बदअमीन नहीं है, ये तुम्हारे महसिन है, तुम्हारा इनका एहसान है तुम्हारी वंशों पर, तुम पर, तुम्हारे आबा व अजदाद पर। इसलिए इनकी कदर करो, इनकी इज्जत करो और इनकी जूतियां सीधी करो। इनकी जूतियों की बरकत से, इनकी जूतियों के बरकत से तुम सलामत रहोगे, तुम्हारा ईमान सलामत रहेगा, तुम्हारा वंश सलामत रहेगा और तुम्हारा वंश जो है ईमान से शर्मसार रहेगा, वरना हशर बहुत बुरा होगा। और आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।